ضیا آج حلف برداری نہیں ہو سکی ہے. اب اس کا امپیکٹ سینیٹ الیکشن پر ہوگا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج صورتحال سارا دن کیا رہی. جی ضیا. جی آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا جب اجلاس طلب کیا گیا تھا تو آج وہ اجلاس کے لیے تمام کارروائی ہوئی اور اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے جو ممبران اسمبلی ہے وہ بھی اسمبلی پہنچے اور اپوزیشن تو مکمل پہنچی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو ریزرو خواتین پہ جنہوں نے حلف لینا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں تو وہ خواتین بھی آج پہنچی ہوئی تھی بہت ارمانوں کے ساتھ کہ آج وہ حلف لیں گی اور ایم پی اے بن جائیں گی اور بہت خوشی آئی تھی بلکہ سج سنور کر آئی تھی. اور لیکن اچانک ہی جو ہے تو صورتحال کافی تبدیل ہو گئی اور اس کا پہلے سے ہی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے ان خواتین کو حلف اٹھانے نہیں دیں گی جن میں مائنارٹیز کے بھی ممبران ہیں اسمبلی ہیں تو ان کو بھی حلف سے روکے گی کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنی حد تک اس حلف برداری کو وہ روک سکتے ہیں روکیں. اور اس حوالے سے چونکہ علی امین نے ایک ریٹ پٹیشن بھی پشاور ہائی کورٹ میں جو سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن یہاں پر داخل کی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے اپنی پارٹی جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے تو ان کا ایک وہ اپنی اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کر کے یہ حلف برداری کو روکنے کے لیے بھی استدعا کی ہوئی ہے جس کے لیے کل کی تاریخ ہے اور کل اس پہ جو ہے تو ہیئرنگ ہوگی اور اس میں پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ یہ اسٹے مل جائے ان کو. تو وہ ایک تو یہ چاہ رہی تھی, دوسرا یہ کہ الیکشن چونکہ اب منعقد ہونے ہیں کل اور ابھی تک تو چونکہ وہ ڈیٹ انٹیکٹ ہے ابھی تک اس حوالے سے کوئی الیکشن کمیشن نے کوئی پالیسی نہیں دی ہے یا کوئی فیصلہ نہیں اناؤنس کیا ہے تو اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ اس لحاظ سے تو مستحکم ہے کہ اس کے 92 سیٹس ہیں جبکہ اپوزیشن جو ہے تو 25 پہ چلی گئی ہے. پی ٹی آئی کو خطرہ ہے بالکل جیسے ابھی بتا رہے تھے ہمارے ساتھی بھی کہ پی ٹی آئی کو 15 سے 18 ممبران اسمبلی کے لوز ہونے کا خطرہ ہے. بالکل موجود ہے خطرہ وہ موجود ہے اور اس حوالے سے بھی جو ہے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ الیکشن بھی ملتوی ہو جائے کیونکہ وہ اپنی جو ہاؤس ہے وہ ان کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کریں گے دوبارہ. اپوزیشن کو بھی ایک امید تو تھی اور اپوزیشن کو امید دلائی گئی تھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر نے پریس ٹاک میں بھی کہا ہے کہ ہماری اور حکومت کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ امید تھی کہ وہ اجلاس منعقد نہیں ہوگا. اب سینٹ کے الیکشن کی صورتحال میں دیکھنا ہے کہ آیا وہ 5 اور 6 کی صورتحال انٹیکٹ رہتی ہے, آیا پی ٹی آئی جو ہے تو اپنے جو ان کے متبادل ممبران سینٹ کے لیے جو متبادل نومینیشن ان کے لوگوں نے جمع کرائی ہوئی ہے آیا وہ ریٹائر ہوتے ہیں نہیں ہوتے. لیکن چونکہ وہ تو ریٹائر نہیں ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. الیکشن کنٹیسٹ کرنے میں پی ٹی آئی کو بھی کچھ سیٹ بیک کی صورتحال کا سامنا پیش آ سکتا ہے اگر ان کا ہاؤس جو ہے تو آرڈر میں نہ ہوا تو. البتہ اپوزیشن کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئی. اپوزیشن کے لیے مشکلات یہ پیدا ہو گئی ہیں کہ اب اپوزیشن جو ہے نا واپس 25 ممبران اسمبلی پہ چلے گئی. اب اس اگر یہ اوتھ لے لیتے تو یہ 52 ہو جاتے, اب یہ 25 پہ واپس چلے گئے ہیں اور پی ٹی آئی 92 پہ آ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے تو ان 25 ممبران کی اسٹرینتھ کو رکھتے ہوئے کس طریقے سے اپنی جو 5 سیٹیں ہیں وہ نکالیں گے. تو صورتحال کافی یہاں پر دلچسپ ہے اور ابھی چند گھنٹوں میں اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا نیا ٹرن آتا ہے کیا نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن جہاں تک لگتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت نے ایک طرف تو اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا 5-6 کا اور ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائے. جی ٹھیک ہے ضیاء الحق ساتھ ہی رہے گا. بیورو چیف اسلام آباد خاور بھومن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے.